السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2021 جانے والا، ختم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ صرف 2 دنوں بعد سن 2022 آنے والا ہے۔ اس سال کے ختم ہونے اور نئے سال کی آمد کے موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنیے اور انشاءاللہ اپنے نئے سال میں ان باتوں پر عمل کی کوشش کیجیے۔ بہت امید ہے کہ آپ کو وہ کچھ حاصل ہوگا جو اب تک حاصل نہ ہوا ہو۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں اس مناسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ 15واں پارہ سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ ہم نے دن اور رات قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے۔ ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا، تاریک بنا دیا، اور دن کی نشانی کو نور والا بنا دیا، روشن بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل، روزی، رزق تلاش کرو، اور اسی کے ساتھ ہم نے رات اور دن کو جو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تم اس کے ذریعے سالوں، ایئرز، برسوں کے تعداد اور حساب کو جان سکو، معلوم کر سکو۔ اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ دوسری آیت 18واں پارہ سورہ نور، آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، عدل بدل کرتا رہتا ہے۔ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل کے اس فعل میں، اس کام میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، مجھے دیکھنے اور مجھے سننے والوں۔ آپ نے قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں سنی، آپ نے یہ جانا کہ رات کی آمد دن کا جانا، دن کی آمد رات کا جانا، یہ اللہ عز و جل کی 2 بڑی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی نشانی کو، یعنی دن کو روشن بنایا تاکہ ہم دن میں اللہ کا فضل تلاش کریں، اپنے کام کریں، اپنی دنیا کمائیں، اپنا دین کمائیں۔ اور اللہ عز و جل نے رات کو تاریک بنایا تاکہ ہم رات میں آرام کر سکیں، اپنی تھکاوٹ دور کر سکیں، اور اس کے علاوہ گھر کے بہت سے کام ہم انجام دے سکیں۔ اس کا دوسرا مقصد جو اللہ عز و جل نے بتایا وہ یہ ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ اس طرح رات اور دن کے آنے جانے سے جو دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، تم ان کی صحیح تعداد کو معلوم کر سکو، اور اسی طرح سے حساب کو بھی جان سکو، تم اپنے کاموں کا، اپنے مہینوں اور اپنے سالوں کا حساب رکھ سکو۔ تو یہ بڑی نشانی ہے مجھے دیکھنے اور مجھے سننے والوں۔ یہ 2 آیتیں آپ نے سنی، اور اب انہی آیتوں کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بطور نصیحت رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینا۔ اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں، یہ پوچھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو سیدھا اور صاف جواب ہوگا کہ کسی بھی سال کے جانے یا کسی بھی سال کے آنے پر خوشی منانے کا کوئی تصور، جشن منانے کا کوئی تصور، یا ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں، بلکہ اصل دیکھا جائے تو ہمارا اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ
دینی نقطہ نظر سے یہ بات پوچھیں کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینا یا خوشی منانا یا جشن منانا یا اس مناسبت سے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا کیسا ہے، تو اس کا سیدھا اور صاف جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلاف کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری بات، ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، زندگی ہر کسی کو نیا موقع نہیں دیتی۔ آج تک کی جو زندگی آپ نے جی لی، یہ آپ کی زندگی تھی۔ آئندہ کل آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ لہٰذا آپ کو جو نیا موقع مل رہا ہے، آپ اس نئے موقع سے پورا فائدہ اٹھائیے۔ اب اس نئے موقع کو سونے میں، رونے میں ضائع مت کیجیے۔ تیسری بات، پازیٹیو، مثبت سوچیے، پازیٹیوٹی اپنائیے، اور اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنا کوئی ایم، کوئی مقصد طے کیجئے، اور اب اس نئے سال میں اس مقصد کی تکمیل میں اپنے اس گول کو حاصل کرنے میں لگ جائیے، پوری تندہی کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھے بغیر۔ چوتھی بات، آپ کو حال میں جینا ہے، مستقبل کے لیے جینا ہے۔ آپ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو، کڑوے تجربات کو چھوڑ دیجیے، ماضی میں نہ جئیں۔ آپ پاسٹ میں نہیں جی سکتے، تو پاسٹ کی تلخ یادوں اور ماضی کے تلخ کڑوے تجربات کو سینے میں بسا کر، سینے سے لگا کر، آپ اپنے حال، اپنے پریزنٹ اور اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ماضی میں جو ہو گیا، آپ اس کو اللہ کے حوالے کیجئے، اور نئی روح کے ساتھ، نئی تازگی کے ساتھ اپنے حال کو قابل عمل بنائیے، حال میں عمل کیجئے، اور مستقبل کی بنیاد تعمیر کرنے میں اپنا اب آج کا اور آج کے بعد کا وقت لگانا شروع کر دیجئے۔ پانچویں بات، پلان بنائیے، اپنے آگے کی زندگی کا ایک پلان، مضبوط منصوبہ بنائیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اس کا ایک شیڈول بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنا وقت مرتب کیجیے، اپنے وقت کو بہترین انداز میں طے کر لیجیے کہ اتنے وقت میں فلاں مقصد مجھے حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ابھی سے آپ پلان بنا کر پوری منصوبہ بند پلاننگ کے ساتھ کوشش میں لگ جائیے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، آپ کو انشاءاللہ حج کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا بڑا مقصد ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کے گھر کا دیدار کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا کر کچھ دن رہ سکے، اپنی زندگی کے کچھ ایام، کچھ دن، کچھ راتیں وہاں گزار سکیں۔ تو اب یہ آپ کا پلان ہے۔ اب آپ اس پلان کی، اس منصوبے کی تکمیل میں آج سے لگ جائیے۔ مثلا کہ آپ کو انشاءاللہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا ہے، پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے، پاسپورٹ بنائیے۔ آپ کو مثلا 3 سال بعد جانا ہے، 2024-25 میں آپ کو جانا ہے، آپ کے پاس ابھی اتنی رقم نہیں، تو آپ اس رقم کو جمع کرنے میں ابھی سے لگ جائیے۔ روزانہ، ہر مہینے، ہر ہفتے آپ ایک طے کر لیجئے کہ ہر ہفتے مجھے اپنے جیب خرچ میں سے 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے اس مقصد کے لیے الگ رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ 2 سال، 3 سال کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ آپ عمرے کے لیے اور حج کے لیے جا سکیں۔ چھٹی اور آخری بات، دیکھیے، سال تو آتے رہیں گے، اگر آپ نے آج اپنے آپ کو نہیں بدلا تو آنے والا سال آپ کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، 13واں پارہ سورۃ الرعد۔ اللہ عز و جل کسی بھی قوم کی حالت خود سے نہیں بدلتا۔ اگر وہ چاہتے ہوں کہ ان کی حالت بدلے، ان کی تکلیف، پریشانی، مصیبت دور ہو، تو انہیں خود اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو لوگ خود اپنے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، اور اپنے خاص فضل سے، اپنی خاص رحمت سے ان کی حالت بدل دیتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے زوال کو عروج مل جائے،
آپ کی بیماری دور ہو، آپ کو شفا مل جائے، آپ کی تکلیف دور ہو، آپ کو راحت مل جائے، آپ کی بے قراری دور ہو، آپ کو قرار آ جائے، آپ کا اضطراب بے چینی دور ہو، آپ کو چین آ جائے، سکون مل جائے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اپنے آج کو بدلنے کے لیے آپ کو تن من دھن سے جد و جہد کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ آپ کی حالت ضرور بضرور بدلے گی۔ تو نئے سال کی مناسبت سے یہ کچھ باتیں تھیں جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ تو ضروری ہے کہ آپ نئے سال کے لیے پلان بنائیے اور پورے منصوبہ بند طریقے سے اس پلان پر عمل کرنے اور اپنی منزل تک پہنچنے میں لگ جائیے۔ کوتاہیوں پر نظر ڈالیے کہ ماضی میں آپ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کا محاسبہ کیجئے، اپنا حساب لیجئے اور ان کوتاہیوں اور کمیوں کو، خامیوں کو دور کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب تک آپ نے بہت ہی زیادہ بے ربط زندگی گزاری ہے، اب اپنی زندگی کو قوانین اور نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ مربوط کر لیجئے، اپنا وقت ایسا ٹائم ٹیبل مرتب کیجئے کہ انشاءاللہ اب آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ پورے وقت کی پابندی کے ساتھ ہوگا۔ اور جان لیجئے جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں، وقت ان کو آخر بیکار بنا دیتا ہے اور وہ دنیا والوں کے لیے بے قدرے ہو جاتے ہیں اور دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو نئے سال کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے دل میں اتریں گی۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں سدھار لانے کی، اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد کرے، ہر آنے والا دن ہماری کمی اور خامیوں کو دور کرنے والا ثابت ہو، ہمارے لیے اپنے نیک مقصد کی راہ میں آگے بڑھانے والا ثابت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔